ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمیشہ یاد رکھیے اس کا ترجمہ لفظی تو یہ ہے کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں جو بھی آیت آپ پڑھیں سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر اور اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا کہ جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور صحابہ کرام کو یہ الفاظ کہنے کی تلقین فرمائی۔ ہر نماز میں واجب ہے۔ کفار جو تھے بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کا رد کیا کہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم خاص اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اور وہ بتوں سے مدد طلب کرتے تھے۔ اور کس طرح کرتے تھے کہ وہ بتوں کو معبود سمجھ کر ان سے مدد طلب کرتے تھے، انہیں فاعل حقیقی اور مستقل بالذات سمجھ کے کرتے تھے۔ فاعل حقیقی کا مطلب کہ یہی کرنے والے ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے نہیں کہ کوئی اور ان کو نہیں کرتا، یہ براہ راست کرنے والے ہیں۔ اور مستقل بالذات اسے کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو، یعنی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ نے ان کو دیا یہ ہمیں دیں گے، بلکہ وہ کہتے تھے ہمارے معبود ہیں، ان کی ہم عبادت کرتے ہیں اور ان سے جو مانگیں گے یہ ہمیں دیں گے، اس لیے وہ بتوں سے مدد طلب کرتے تھے۔ تو اس کا رد کیا کہ ہم کسی کو معبود سمجھ کر، مستقل بالذات سمجھ کر، فاعل حقیقی سمجھ کر مدد طلب نہیں کرتے، یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ باقی رہی ضمناً مددیں طلب کرنا، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے رہے، جس کی امداد کی صورتیں مختلف ہوتی رہیں۔ کبھی تو انہوں نے دعا کے لیے کہا تو سرکار نے دعا کے ذریعے مدد فرمائی، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات دیے تو تفسیر یہ کہتی ہے کہ 70 ہزار افراد کا مجمع ہوتا تھا جن کو آپ شفا دیا کرتے تھے، اور یہ قرآن میں موجود ہے، انشاءاللہ وقت پر آئے گا تو اس پہ ہم تبصرہ بھی کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں مادر زاد اندھوں کو، یعنی جو پیدائشی اندھے ہیں ان کو بینا کر دیتا ہوں۔ ہاتھ پھیرتے تھے بینائی آ جاتی تھی، جو کوڑ کے مرض ہوتے تھے مریض ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے جسم ٹھیک ہو جاتا تھا، پرندوں کو آپ زندہ کرتے تھے، جو کچھ وہ گھر میں چھپا کر رکھتے کھا کر آتے تھے آپ بتا دیا کرتے تھے، تو یہ اس طرح آپ نے مدد فرمائی۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی نے آ کر کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی کہ میں بہت سی حدیثیں سنتا ہوں یاد نہیں رہتی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 3 مرتبہ اس طرح اس میں کچھ ڈالا، مجھے نظر نہیں آیا کیا ڈال رہے، 3 مرتبہ، اور فرمایا ابو ہریرہ اس کو سمیٹ کے اپنے سینے سے لگا لو، کہتے ہیں میں نے سینے سے لگائی، اس کے بعد میں کوئی چیز کبھی بھی نہیں بھولا۔ یہ گویا کہ حافظہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ اور اسی طرح وسیلہ بنانے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں یعنی گناہ کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، لیکن کہاں آ کر آپ کے پاس، اور پھر یہ رسول بھی ان کے لیے طلب مغفرت کریں تو یہ اللہ کو ضرور بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اب دعا تو گھر پہ بھی ہو سکتی ہے، توبہ تو گھر پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے ایک وسیلہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مدد طلب کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو بس یاد رکھیں کہ آج اگر کوئی مسلمان کسی سے مدد طلب کرتا ہے، کسی نبی سے، صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے یا اللہ کے ولی سے، تو وہ اس میں اور کفار کے مدد طلب کرنے میں زمین آسمان کا فرق۔ وہ کافر، یہ مسلمان، جن سے کافر مدد طلب کر رہے ہیں وہ بت، جن سے یہ مدد طلب کر رہے ہیں وہ انبیاء، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء عظام۔ کافر انہیں مستقل بالذات سمجھ رہے ہیں، انہیں فاعل حقیقی سمجھ رہے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ خود دیتے ہیں، جبکہ یہاں مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی ہستی بھی ایک تنکا بھی آپ کو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، پھر ان کو اجازت دیتا ہے، تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، اور جس کو اجازت نہیں دیتا وہاں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود اس سے معاملہ روک لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، ورنہ تو اب یہ کوئی اگر اعتراض کرے جی پھر ہر چیز کے اندر ہمیں سب کچھ مل جانا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو پھر ہمیں سب کچھ مل جانا چاہیے، کیوں نہیں ملتا اللہ تعالیٰ سے؟ اسی لیے کہ حکمت ہے، مشیت ہے، مصلحتیں ہیں۔ اگر ہر ایک کو انبیاء علیہ السلام سے طلب کرنے سے یا اولیاء عظام سے طلب کرنے سے سب کچھ مل جائے تو پھر امتحانات کس چیز کے رہے؟ تنگ دستی کا امتحان، نعمت کی کمی کا امتحان، کسی کو زیادہ دے کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، وہ امتحانات تو ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے
یہ مشیت الہی ہے۔ ہاں یہ جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ طلب کرنے کے اندر خلاف شرع امور کا ارتکاب کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ آپ اگر کسی ہستی کے پاس جاتے ہیں جو زندہ ہیں، ان سے آپ ریکویسٹ کیجئے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل حل کر دے، اس یقین کے ساتھ کہ ہماری دعا بھی دعا ہے، ان کی دعا بھی دعا ہے، لیکن وہ نیک ہستی ہیں، ہم گناہگار ہیں، ان کی دعا کی مقبولیت کے امکانات زیادہ ہیں، تو ان سے گزارش کر دی جائے۔ ایسی جو لوگ مزارات پر جاتے ہیں تو آپ یوں ہی ان مزارات پر جانا شرعاً جائز ہے، بشرطے کہ کوئی غلط قسم کے افعال کا ارتکاب نہ ہو۔ وہاں جائیں، قرآن وغیرہ پڑھیں، بزرگ کو اصالہ ثواب کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خطاب کر کے ان سے، کیونکہ جو صاحب قبر ہوتا ہے وہ زندہ لوگوں کی بات کو سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اہل قبور کو سلام کرتے ہو تو وہ سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر رحمت نازل ہو، یہ دعا ہے، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، تم پر بھی رحمت نازل ہو، اس کا مطلب ہے یہ دعا تو وہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ان سے دعا وہ سنتے بھی ہیں اور دعا دے بھی سکتے ہیں۔ تو یوں اگر آپ صاحب مزار کے پاس جا کے براہ راست خطاب کرتے ہوئے گزارش یہ کریں کہ حضور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور کوئی اس پر آپ پر اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ مطلب آپ اللہ سے طلب کرنے کے سلسلے میں ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی ہے، تو لہٰذا پھر اس طرح کی طلب امداد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صاحب مزار کے پاس جا کر آپ یہ کہ بچہ دے دیں اور وہ فوراً بچہ دے دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ دعا کی ہی درخواست کی جاتی ہے۔ کوئی بے اولاد پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا تو وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ صاحب مزار جو ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، یا رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، اس رحمتوں کے سائے میں اگر میں دعا کروں گا میری دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے، یہ بھی بہت اچھی سوچ ہے۔ اور اگر یوں ہو کہ صاحب مزار سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے، تو اب آپ ان سے تو نہیں مانگ رہے، مدد طلب کر رہے ہیں، لیکن کس سلسلے میں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے سلسلے میں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔